ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ بدنام زمانہ NIA نے سری نگر اور پلوامہ سے 2 نوجوانوں واز الاسلام اور محمد عباس کو گرفتار کیا ہے، جبکہ نامعلوم مسلح افراد نے سری نگر کے علاقے مہاراج گنج میں دستی بم حملہ کیا، جس میں ایک شہری جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ نامعلوم مسلح افراد نے ضلع پلوامہ کے علاقے ترال میں ایک شہری شبیر احمد بٹ کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ جموں کشمیر اسلامی تنظیم آزادی نے مقبوضہ کشمیر میں 216 روز سے جاری فوجی محاصرے اور مواصلاتی پابندیوں سے پیدا شدہ حالات کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر ایک سنگین اور سلگتا ہوا مسئلہ ہے جسے حل کیے بغیر خطے میں پائیدار امن اور ترقی ممکن نہیں۔ سینئر کشمیری رہنما سید فیض نقشبندی نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے دوران خطاب میں کہا کہ بھارت گزشتہ برس 5 اگست سے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو ایک بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ کشمیری رہنما گھروں اور جیلوں میں نظر بند ہیں، ہزاروں نوجوان زیر حراست ہیں، کشمیریوں کے اظہار رائے کی آزادی کا حق سلب کر لیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکنے کے لیے کونسل بھارت پر دباؤ ڈالے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے مختلف سربراہان مملکت اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام اپنے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ بھارت میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے چارٹر اور جموں کشمیر میں استصواب رائے کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کروایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ ہندوتوا کے پجاریوں کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کا 7 ماہ کا طویل محاصرہ، مواصلاتی لاک ڈاؤن، قتل و غارت گری، بدترین تشدد، وسیع پیمانے پر گرفتاریاں، خواتین کی آبرو ریزی، معاشی استحصال اور دیگر مظالم اور سازشیں بھی کشمیری عوام کے جذب حریت اور حوصلے کو توڑنے میں ناکام رہی، اور کشمیری عوام 10 لاکھ فورسز کے محاصرے میں بھی تمام تر مشکلات کے باوجود اپنے حق خود ارادت کے لیے برسر پیکار ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر انصاف پارٹی کے کنوینر اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے رہنما محمد سلطان بٹ کی گفتگو۔ مودی سرکار نے آرٹیکل 370 اور 35A کے ذریعے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا۔ اب وہاں غیر ریاستی ہندوؤں کو بسانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت کو بین الاقوامی قوانین، UN کی قراردادوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے 18 شہروں میں 6000 ایکڑ اراضی ہندوؤں کو فروخت کرنے کی سازش کو رچایا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے ذریعے کشمیر کی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچایا گیا ہے۔ کشمیری عوام کی ثابت قدمی نے اقوام عالم کو بھی جھنجھوڑا ہے، اور کشمیری عوام کی تائید میں انہوں نے بھی ہمارے حق میں قدم بڑھانا شروع کیا ہے۔ ہم حکومت پاکستان کے بھی شکر گزار ہیں جو مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے اور بین الاقوامی فورمز میں زیر بحث لانے میں مثبت کوششیں کر رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں برہمن سامراج کے مظالم کے خلاف نہ صرف اقوام عالم سراپا احتجاج ہے، بلکہ خود بھارت میں انصاف پسند اور باضمیر لوگ اس پر برہم ہیں۔ تاہم سرکش بھارت کو لگام دینے کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔